الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الایضاح سے کتاب الصوم پڑھیں گے۔ صوم کا لغوی معنی ہے رکنا۔ صوم یعنی امساک، امساک کا معنی رکنا۔ لغوی اعتبار سے صوم کہتے ہیں رکنے کو، اور شریعت میں صوم سے مراد روزہ ہے، جسے ہم روزہ رکھنا کہتے ہیں۔ روزے کی تعریف کیا ہے انشاءاللہ یہاں بیان کریں گے۔ دیکھیے کتاب الصومی یعنی روزے کی کتاب، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہاذا وغیرہ نکال لیں گے، ہاذا کتاب الصوم، اس طرح ترکیب کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ صوم جو ہے یہ اجوف واوی ہے، ہفت اقسام میں اجوف واوی ہے۔ خیر، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں هو الامساک نہارا عن ادخال شیء عمدا او خطأ بطنا او ما له حکم الباطن وعن شہوة الفرج بنیت من اہلہ، وسبب وجوب رمضان شہود جزء منه وكل يوم منه سبب لأدائه وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ والعلم بوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام، ويشترط لوجوب أدائه الصحة من مرض وحيض ونفاس والإقامة، ويشترط لصحة أدائه ثلاثة: النية والخلوف عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسدوه، ولا يشترط الخلوف عن الجنابة، وركنه الكف عن قضاء شهوة البطن والفرج وما ألحق بهما، وحكمه سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل بس اتنا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے روزے کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ صوم سے مراد کیا ہے؟ هو الامساک نہارا، وہ رکنا ہے۔ امساک یعنی رکنا ہے، نہارا دن میں۔ تو یہاں نہار سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ کس چیز سے رکنا؟ ان ادخال شیء، کسی چیز کے داخل کرنے سے۔ یہاں پہ شیء نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ نکرہ میں عموم ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے والی چیز ہو، یعنی جس چیز کو عادتاً کھایا جاتا ہو، یا ایسی چیز ہو جو عادتاً نہ کھائی جاتی ہو۔ اگر ایسی چیز کو بھی داخل کرے گا، عمدن جان بوجھ کر، او خطأ یا بھول کر۔ بھول کا مطلب خطأ بھول سے۔ جیسے کوئی بندہ وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے حلق کے نیچے پانی اتر گیا، تو جو ہے یہ خطأ ہے، غلطی سے ہو گیا، غلطی سے، ٹھیک ہے۔ تو امساک روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ هو الامساک، وہ رکنا ہے، نہارن دن میں، ان ادخال شیء کسی چیز کے داخل کرنے سے، عمدن جان بوجھ کر، او خطأ یا غلطی سے۔ کہاں داخل کرنا؟ بطنن یعنی پیٹ میں، پیٹ میں کسی چیز کے داخل کرنے سے رکنا ہے دن میں۔ او ما لہ حکم الباطن، یا اس میں جس کے لیے باطن کا حکم ہے، جس کے لیے پیٹ کا حکم ہے، اس میں بھی داخل کرنے سے بچنا، رکنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ عمدن خطأن کہا، ناسین نہیں کہا۔ یعنی اگر کوئی بندہ بھول جائے، کسی بندے کو یہی یاد نہ ہو کہ وہ روزے سے ہے، یعنی روزے سے ہونا بھول جائے، تو اس صورت میں اگر کوئی چیز اندر داخل کر دے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ بھول کے کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں روزے دار ہونا یاد ہو، مگر غلطی سے، جیسے غسل کر رہا تھا، وضو کر رہا تھا، پانی اندر چلا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ خطأ ہے، غلطی ہے، یہ بھول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بھول سے مراد اگر روزے دار ہونا ہی بھول جائے تب جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ما لہ حکم الباطن سے مراد کیا ہے؟ دماغ، یعنی دماغ میں اگر کوئی چیز چلا جائے
کوئی چیز چلی جائے اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، پیٹ میں جائے یا دماغ میں جائے. پیٹ میں جائے، پیٹ میں جانے کے لیے عام طور پر منہ کے ذریعے جائے یا ناک کے ذریعے جائے، ناک کے ذریعے جائے گا تبھی جو ہے ٹوٹ جائے گا. اس طرح جو ہے جائفہ، جو پیٹ میں زخم ہوتا ہے اس کے ذریعے پیٹ میں جائے، اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جس کے لیے باطن کا حکم ہے یعنی دماغ میں بھی کسی طرح سے پانی جائے یا پھر کوئی بھی چیز جائے اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اور بیان کر رہے ہیں وعن شہوت الفرجی، یعنی وامساک نہارا عن شہوت الفرجی، دن میں رکنا کسی چیز کے داخل کرنے سے عمدن خطأً پیٹ میں یا جو اس کے حکم میں ہے، اور دن میں رکنا شرمگاہ کی شہوت سے، یہ بھی جو ہے اس میں داخل ہے، یعنی یہ دوسرا جز ہے. وعن شہوت الفرجی یعنی الامساک نہارا عن شہوت الفرجی، اور دن میں شرمگاہ کی شہوت سے رکنا. شرمگاہ کی شہوت سے رکنا سے مراد کیا ہے؟ جماع سے رکنا، اور ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اگر انزال ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. جماع اور جو اس کے قائم مقام ہے اس سے رکنا سمجھ لیجیے، یعنی جماع سے رکنا اور جس کی وجہ سے بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے، اگر چھیڑ چھاڑ کیا اور جو ہے انزال ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. بنیتم، نیت کے ساتھ. بنیتم اس لیے کہا کیونکہ اگر کوئی بندہ دن بھر بھوکا رہے اور نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ کام کرنے میں مشغول رہتے ہیں تو کھانے پینے کا دھیان نہیں ہوتا، کھانا پینا نہیں کھاتے، تو کیا وہ روزے سے ہیں؟ نہیں. نیت کے ذریعے عبادت اور عادت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیت جو ہے عبادت کو عادت سے ممیز کرتی ہے، عبادت عادت میں تمیز کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے. لہٰذا بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ صبح سے شام تک نہیں کھاتے، پھر شام میں گھر آ کے کھاتے ہیں. تو عبادت عادت سے ممتاز ہو جائے اس لیے نیت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف اپنے نفس کو قابو کرنے کی نیت سے بھوکا پیاسا رہنا، یہ جو ہے عبادت ہے. یعنی یہ بھی سمجھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا یہ عبادت ہے، نہ کہ مطلقاً بھوکا پیاسا رہنا. خیر، تو تعریف کیا ہوئی یہاں تک؟ اب پوری تعریف کو ملائیں گے. هو الامساک نہارا عن ادخال شیء عمدا او خطأ بطنا او ما له حکم الباطن وعن شہوت الفرج بنیت من اہلہ یعنی جو روزے کا اہل ہو. روزے کا اہل سے مراد کیا ہے؟ یعنی جیسے کوئی حیض والی نہ ہو، حائضہ یا نفسا نہ ہو، کیونکہ جو حیض کی حالت میں عورت روزے کی اہل نہیں ہے، روزہ رکھی تو روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نفاس والی ہے تو وہ بھی روزے کی اہل نہیں ہے. تو جو روزے کا اہل ہو اگر وہ نیت کے ساتھ رکے گا تب روزہ ہوگا. روزے کا اہل ہی نہیں ہے، نیت کر لیا، تمام چیزیں کر رہا ہے تو روزہ ہوگا ہی نہیں. مثال طور پر کافر ہے، اور کافر جو ہے نیت کر کے رک گیا، پھر دن بھر کچھ کھانے پینے سے باز رہا، تو کیا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے اور روزے کا اہل ہی نہیں ہے. تو اہل ہونا ضروری ہے. تو دن میں یعنی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جان بوجھ کر یا خطأً پیٹ میں یا جو پیٹ کے حکم میں ہے یعنی دماغ میں کسی چیز کے داخل کرنے سے رکنا، اور شرمگاہ کی شہوت سے رکنا نیت کے ساتھ کام کرنا، یعنی داخل کرنے سے رکنا اور شرمگاہ کی شہوت سے رکنا اس شخص کا جو اس کا اہل ہو، جو روزے کا اہل ہو اس شخص کا اس طرح رکنا یہ روزہ کہلائے گا. اگر روزے کا اہل ہی نہیں ہے تو پھر وہ روزہ نہیں ہے. وَسَبَبُ وُجُوبِ رَمَضَانَ شُهُودُ جُزْءٍ مِّنْهُ، اور رمضان کا روزہ واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ سبب وجوب رمضان، رمضان کے واجب کا سبب، یعنی رمضان کے روزے کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ شہود جزء من، اس کے کسی جز کا
حاضر ہونا، شہود کا معنی موجود ہونا، رمضان کے کسی بھی جز کا، کسی بھی حصے کا موجود ہونا. کسی بندے نے رمضان کا کوئی جز پا لیا، حصہ پا لیا، رمضان کا تھوڑا سا حصہ پا لیا، تو اس پر جو ہے رمضان کے روزے فرض ہوئے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ہے نا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یعنی جو رمضان کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، تو رمضان کے روزے کے واجب ہونے کا سبب رمضان کے کسی جز کا موجود ہونا ہے. وَكُلُّ يَوْمٍ مِّنْهُ سَبَبٌ لِأَدَائِهِ. ٹھیک ہے، اور رمضان کے دنوں میں سے ہر ایک دن اس کی ادائیگی کے لیے سبب ہے. یعنی یہ تو واجب ہو گیا رمضان کے روزے واجب کب ہوئے؟ جب کوئی رمضان کا جز پا لے تو رمضان کے روزے رکھنا واجب ہو گئے. لیکن ہر دن کا روزہ رکھنا واجب کب ہوگا؟ یہ مطلقاً پورے مہینے کے روزے سمجھ لیجئے واجب ہوئے، یعنی جب وہ حصہ پایا اس کے بعد کے تمام روزے جو ہے وہ واجب ہوئے. لیکن ہر دن روزہ رکھنا یہ کب واجب ہوگا؟ بیان کرتے ہیں کہ ہر دن کا ہونا، ہر دن جو ہے یہ اس کی ادائیگی کے لیے سبب ہے. ہر دن روزہ رکھنا واجب تب ہوگا جبکہ وہ دن کا حصہ پا لے، جب اس کا وہ وقت پا لے، روزہ رکھنے کا وقت جو ہے پا لے. لہٰذا اگر کوئی بندہ پہلے رمضان میں زندہ تھا، یعنی رمضان کا کچھ حصہ پایا اور 1 یا 2 دن کے بعد انتقال کر گیا، تو وہ پورے مہینے روزہ چھوڑنے کا گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پورا مہینہ پایا ہی نہیں ہے. اگرچہ جز کے پائے جانے کی وجہ سے رمضان کا روزہ تو واجب ہو گیا، لیکن کیونکہ ہر دن اسے نہیں ملا تو ہر دن کا روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوا، فرض نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو ہر دن کے روزے کے فرض ہونے کے لیے دن کا موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، وہ بیان کرتے ہیں وہ کلو یومن، اور ہر دن، منہ اس میں سے، رمضان سے، یعنی رمضان کا ہر دن، سبب لادائہ اس کی ادائیگی کے لیے سبب ہے، یعنی روزے کی ادائیگی کے لیے سبب ہے. ہر دن، رمضان کا ہر دن روزے کی ادائیگی کے لیے سبب ہے. وَهُوَ فَرْضٌ عَضَاءً وَقَضَاءً عَلَى مَنِ اسْتَمَعَ فِيهِ 4 اشیاء، اور یہ فرض ہے، یعنی روزہ، رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، یعنی فرض عین ہے. اداءً وقضاءً، چاہے اداءً ہو یا قضاءً، یعنی چاہے رمضان میں رکھو یا رمضان کے بعد اگر چھوٹ جائے بعد میں رکھے تب بھی فرض ہے، یعنی ادا بھی فرض ہے، قضا بھی فرض ہے. علی اس شخص پر، علی من اس شخص پر جس پر اجتماع فیہ جس میں جمع ہو جائے 4 اشیاء 4 چیزیں، یعنی رمضان کا روزہ چاہے ادا ہو یا قضا اس شخص پر فرض ہے جس میں 4 چیزیں پائی جائیں، 4 چیزیں جمع ہوں. الاسلام، نمبر 1 میں کیا ہے؟ اسلام، یعنی مسلمان ہونا. لہٰذا کافر پر رمضان کا روزہ فرض نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح مرتد وغیرہ پر بھی رمضان کا روزہ فرض نہیں. العقل، یعنی عقل مند ہونا، سمجھدار ہونا. لہٰذا پاگل، مجنون پر رمضان کا روزہ فرض نہیں. البلوغ، یعنی بالغ ہونا. لہٰذا نابالغ پر رمضان کا روزہ فرض نہیں. یہاں فرض ہونے کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے، فرض نہیں، لیکن چاہیے کہ نابالغ کو بھی روزہ رکھایا جائے. ٹھیک ہے، کافر تو یہ تو خطاب کا اس سے خطاب ہی نہیں ہے، شریعت کا خطاب کافر سے ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو پاگل ہوتا ہے اس سے بھی خطاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور نابالغ تو مکلف نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اور آخری بات بیان کر رہے ہیں وَالْعِلْمُ بِوُجُوبِ لِمَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ، اور اس کے واجب ہونے کا علم ہونا، یعنی روزے کے واجب ہونے کو جاننا اس شخص کے لیے جس نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا. لمن اس شخص کے لیے اسلم بدار الحرب جس نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا. دار الحرب یعنی جہاں، یہ سمجھ لیجئے کہ جو اسلام کے مخالف ہیں، جو دشمنوں کا ملک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے کچھ شرائط وغیرہ ہیں کہ جہاں پہ اسلامی حکومت کبھی قائم نہ ہوئی ہو، اس طرح اور بھی شرائط ہیں. یعنی جو دشمنوں کا ملک ہے وہاں پہ کوئی بندہ مسلمان ہوا اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے، روزہ واجب ہے، تو اس شخص پر روزہ واجب نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، دار الحرب میں اگر ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسے علم ہو کہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے، تب جا کے اس پر روزہ فرض ہوگا. والعلم بوجوب لمن اسلم بدار الحرب، اور اس شخص کا جو دار الحرب میں مسلمان ہوا اس کا واجب ہونے کے
واجب ہونے کو جاننا، یعنی روزے کے واجب ہونے کو جاننا۔ اویل کون بدار الاسلام، یا پھر دار الاسلام میں ہونا، دونوں میں سے کسی ایک بات کا ہونا۔ یا تو اگر دار الحرب میں ہے تو اس بات کا علم ہونا کہ روزہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر دار الحرب میں نہیں ہے، دار الاسلام میں ہے، تو دار الاسلام میں ہونا ہی روزہ فرض ہونے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر کوئی دار الاسلام میں ہو اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ روزہ فرض ہے، تو یہاں دار الاسلام میں ہونا اتنا ہی کافی ہے اس پہ روزہ فرض ہونے کے لیے۔ دار الاسلام میں رہتے ہوئے جہالت یہ عذر نہیں بن سکتی، جہالت کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ دار الاسلام میں رہ رہا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، تو لہٰذا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کیا ہے۔ اگر کوئی جاہل رہتا ہے تو یہ جہالت جو ہے عذر نہیں ہے۔ ابل کون بدار الحرب، یا پھر ابل کون بدار الاسلام، یا پھر دار الاسلام میں ہونا، یعنی روزہ فرض ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں: اسلام یعنی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ اگر دار الحرب میں ہے تو اس بات کا علم ہونا کہ روزہ فرض ہے، یا پھر دار الاسلام میں ہونا۔ وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ الصِّحَّةُ مِن مَرَضٍ، اور یہاں بیان کر رہے ہیں ادائیگی واجب، روزے کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے، یعنی روزے کی ادائیگی واجب ہونے کے لیے روزے کو رکھنا واجب ہو، اس کے لیے کیا شرط ہے، کب روزہ کو رکھنا واجب ہوگا، اس کے لیے کیا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، اب بیان کر رہے ہیں الصحۃ من مرض، شرط کیا ہے کہ انسان بیماری سے تندرست ہو، الصحۃ یعنی صحت مند ہو بیماری سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سخت بیماری نہ ہو، کتنی بیماری کا روزہ رکھے گا تو یا تو مر جائے گا یا بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ورنہ تو ایسے چھوٹی موٹی بیماری تو ہر ایک کو ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے روزہ معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یشترط لوجوب ادائیہ، ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان بیماری سے پاک ہو، یعنی بیماری سے صحت مند ہو، تندرست ہو، اور حیض و نفاس سے پاک ہو۔ کیونکہ اگر انسان بیمار رہے گا، بہت سخت بیمار رہے گا، تو روزہ تو اس پہ فرض ہوا، لیکن اب بھی ادا کرنا جو ہے یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ادائیگی کے واجب کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ بیماری نہ ہو، بیمار نہ ہو، تندرست ہو۔ اب تندرست نہیں ہے، لہٰذا وہ بعد میں قضا کرے گا۔ حیض و نفاس میں کوئی عورت ہے تو روزہ تو فرض ہے، مگر ابھی ادا کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تو وہ حیض نفاس میں ہے، ناپاک ہے، اب روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ٹھیک ہے، والاقامت، اور مقیم ہونا، لہٰذا اگر کوئی مسافر ہو تو اس پہ ابھی ادا کرنا یعنی وجوب ادا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ابھی فوراً ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی مسافر ہے تو روزہ تو فرض ہے اس کے اوپر، لیکن اگر وہ چاہے تو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، ابھی نہ رکھے بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر ابھی رکھے گا، رمضان میں ہی رکھے گا، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ والاقامت، اور مقیم ہونا، اگر کوئی مقیم نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے اب فی الحال روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ فی الحال روزہ رکھنے کے لیے یعنی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مقیم ہو، بیماری سے صحیح ہو اور حیض و نفاس سے صحیح ہو اور مقیم ہو، تب جا کے ادائیگی واجب ہوگی، اس وقت ادائیگی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے دیکھیے، وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهِ، یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ ادائیگی کی صحیح ہونے کے لیے، ادائیگی جو آپ نے جو روزہ رکھا وہ اس کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ أَدَائِهِ، ادائیگی کی صحت کے لیے 3 چیزیں شرط ہے۔ یشترط لصحت ادائیہ ثلاثۃ، ادائیگی کی صحت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ النیت، نیت کا ہونا، لہٰذا اگر کوئی بندہ دن بھر بھوکا رہے، نیت ہی نہ کرے تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر نیت کے عمل جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے اگر بھوکا پیاسا رہے تو روزہ تو اس کو فرض ہے، مگر جو ادا کیا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نیت کے بغیر ادا کیا ہے، نیت کے بغیر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ والخلوع عما ينافيه من حید ونفاس، اور اس چیز سے خالی ہونا جو اس کے منافی ہے، جو روزے کے منافی ہے، اس چیز سے خالی ہونا انسان کا، جیسے حیض نفاس، من بیانیہ ہے، جیسے حیض نفاس، تو حیض نفاس سے خالی ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں روزہ رکھ لے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، حیض کی حالت میں روزہ ادا کرے تو صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ اس چیز سے خالی ہونا جو روزے کے منافی ہے۔
تو حیض و نفاس سے روزے کے منافی ہے، اسی سے خالی ہونے کے بعد ہی روزہ ہو سکتا ہے۔ ولا یشترط، ہاں اچھا، وعما یفسدہ، اور اس چیز سے بھی خالی ہونا جو روزے کو توڑ دے، یعنی کسی بندے نے روزہ رکھا تھا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسا کام کرے گا جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر روزہ صحیح نہیں ہوگا، ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس چیز سے بندہ بچا رہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے اور پھر پانی پی لے، ظاہر سی بات ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ادائیگی صحیح تبھی ہوگی جبکہ وہ ان چیزوں سے بچے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں ولا یشترط الخلوف عن الجنابۃ، اور جنابت سے خالی ہونے کی شرط نہیں لگائی جاتی، یعنی جنابت سے خالی ہونا شرط نہیں ہے، روزے کے صحیح ہونے کے لیے جنابت سے خالی ہونا شرط نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں ناپاک ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا مثال کے طور پر، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے جنابت کو دور کرنا یہ ممکن ہے، اس کا ازالہ ممکن ہے روزے کی حالت میں، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آرام سے اسے دور کر سکتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں وَرُكْنُهُ الْكَفُّ عَنْ قَضَاءِ شَهْوَتَيِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ، اور اس کا رکن، یعنی روزے کا رکن کیا ہے؟ کف عن قضاء شہوتي البطن والفرج وما الحق بهما، یعنی پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنے سے رکنا۔ وَرُكْنُهُ، اور اس کا رکن الکف عن قضاء شہوتي البطن والفرج، پیٹ اور شرمگاہ اور جو ان دونوں کے حکم میں ہیں، وما الحق بهما، اور جو ان دونوں کے حکم میں ہیں ان کی شہوت کو پورا کرنے سے رکنا۔ پیٹ، شرمگاہ اور جو ان کے حکم میں ہیں ان کی شہوت کو پورا کرنے سے رکنا، یہ اس کا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کی شہوت سے مراد کیا ہے؟ کھانا پینا، ٹھیک ہے، اور شرمگاہ کی شہوت جمع، اور جو ان دونوں کے حکم میں ہے، پیٹ کے حکم میں کیا ہے؟ دماغ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہے شرمگاہ کی شہوت کیا ہے؟ جمع، تو اس کے حکم میں کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے بیوی سے اور انزال ہو جاتا ہے تو یہ جماع کے حکم میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی شہوت فرض کے شہوت کے حکم میں آ جائے گا۔ وَحُكْمُهُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ یعنی ذمہ، اور اس کا حکم کیا ہے؟ ذمے سے واجب کا ساقط ہونا، مسلمان کے ذمے جو واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اس کا ساقط ہونا۔ وَالثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ثواب ملنا۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جانتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں ویڈیو کے لمبی ہونے کے لیے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ کوشش کی جائے گی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔